السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس جلسہ سالانہ کے معلوماتی پروگرام پر۔ آج ہمارے ساتھ مکرم و محترم افسر صاحب جلسہ سالانہ عطاء الحلیم صاحب بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جزاک السلام اللہ، آپ ورحمۃ نے اللہ۔ وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اس پروگرام میں ہیں۔ سامعین کرام، ہمارا اس سال 50واں جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، یہ جبلی کا جلسہ ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ جلسہ سالانہ اب منعقد ہوگا۔ تو میں آج آپ سے یہ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو ہم سے مختلف دوستوں سے پہنچے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ گزشتہ جلسہ جو گزرا ہے اس میں آپ کے کیا تجربات رہے ہیں، کیسا آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ جلسہ سالانہ آپ کو کیا لگا تھا کہ وہ ٹھیک ہوا تھا، کہ کیا کہاں پہ مسائل آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہے، اور حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے، ہمیں پچھلے سال کا جو جلسہ ہے منعقد کرنے کی موقع مل رہا تھا۔ خاکسار کے لیے ویسے بھی پہلا جلسہ سالانہ تھا، ایز اے افسر جلسہ سالانہ، اور ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ اب تجربہ خاکسار کو موقع ملا ہے کہ پچھلے سال اس تجربے کو حاصل کرنے کا۔ الحمدللہ، اگر آپ دیکھیں، حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ہمیں فرمایا تھا کہ پہلے سال جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو مشکلات ہوں گی، اس سے آپ سیکھیں گے، اور وہ جو جب سیکھیں گے تو پھر اگلے سال جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو وہی جیسے ہی حضور میں نے ہی ویسے ہی ہم نے ان کہہ لیں کہ جو ریڈ بک پوائنٹس تھے ان میں سیکھا، اپنی تیاری بہتر کی، اپنی آرگنائزیشن بہتر کی، اور وہ جو ہے 2024 سے پھر 25 میں جو ہے وہ نمایاں جو فرق ہے وہ آپ کو پھر نظر آ رہا تھا، چاہے وہ ٹریفک ہو، چاہے وہ ٹوائلٹس کا ہو، پانی کا سسٹم ہو، باقی سارے جو سسٹم ہیں ان میں پھر الحمدللہ بہتری آئی تھی۔ اور یہ محض حضور اقدس کی رہنمائی اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ہمیں موقع ملا ہے۔ جی الحمدللہ۔ یہ آپ نے بھی ٹریفک کا ذکر کیا ہے، اور ٹریفک الحمدللہ حقیقتاً پچھلے سال بہت بہتر ہو گیا تھا۔ کیا اس سال ٹریفک کے حوالے سے ایسی معلومات مہیا ہیں کہ کس طرح اب آنا ہے، کس طرح وہاں پہ آگے پہنچنا ہے پارکنگ تک؟ اس میں الحمدللہ جیسے پچھلے سال ٹریفک کا نظام تھا، ویسے ہی اس سال بھی ٹریفک کا نظام ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں جب آپ مینڈک میں آئیں گے، موٹر وے سے جب آپ اتریں گے، وہاں سے آگے سے ہی آپ کو پھر ڈائریکشن دکھا دی جائیں گی جدھر بھی پارکنگ خالی ہوگی۔ اس سال ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہمارے مہمان ہیں وہ پارکنگ کر کے تو جلسہ گاہ میں آ سکیں، تاکہ اس میں بھی بہتری ہو، تو اور بھی جو سموتھ ہے ٹریفک فلو موٹر ویز سے جلسہ گاہ تک، وہ اس میں بہتری آئے انشاءاللہ۔ خدمت خلق جو ہے وہ اس پہ پچھلے سال بھی انہوں نے کافی محنت کے ساتھ اور دل لگا کے کام کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی پوری امید ہے کہ وہ پچھلے سال سے اور بہتر جو ہے انتظامات ہوں انشاءاللہ۔ اب آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ادھر، یہاں پہنچتے ہیں جلسے پر۔ اب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا رہائش کا پھر سے پچھلے سال کی طرح انتظام ہوگا، یا ایک تو ہمیں ایک اشتہار ملا تھا جلسہ سالانہ کی طرف سے کہ خیمے لگائے جائیں گے، وہ بک بھی کیے جا سکتے ہیں، تو ان کی کیا اس وقت صورتحال ہے کہ کس طرح کے خیمے ہیں اور بک کیا کہ کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ ہمیں الحمدللہ پچھلے سال جب ہم نے فیڈ بیک لیا تھا مہمانوں سے جلسے کے بعد، اس میں کافی جگہ سے فیڈ بیک ملا تھا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے۔ اس میں سے ایک جو پرائیویٹ خیمہ جات ہے یا رہائش کا، اس کا بھی فیڈ بیک ملا تھا کہ پرائیویٹ خیمہ جات سے جلسہ گاہ تک جانا کافی تھوڑا سا مشکل تھا، کیونکہ آپ نے یا باگیس کے ذریعے یا پیدل جانا تھا، یا باگیس کے ذریعے، یا ایک شٹل سروس تھی، 500 میٹر تھا، آدھا کلومیٹر تھا، لیکن پھر بھی کچھ مشکلات تھیں۔ تو الحمدللہ اس سال ہم نے جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے پرائیویٹ سائٹ خیمہ جات کی، اس کو دوسری جگہ ہم لے گئے ہیں، جو مین پنڈال ہے اس کے پیچھے کی طرف، اور وہاں سے اب کافی آسانی سے آپ جو ہیں جلسہ گاہ میں آ سکتے ہیں، پیدل آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی باگی کی یا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے کافی آسانی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ ہم نے چینجنگ کی۔ آپ اس میں اب دیکھ سکتے ہیں، ہم ڈفرینٹ کیٹیگری سے آپ ٹینٹ ادھر لگوا سکتے ہیں کہ کمپنی ٹینٹ لگا دے، جماعت بھی خود لگا کے دے رہی ہے، یا آپ اپنا پرائیویٹ جو ہے خیمہ وہ خود لگائیں، یا پھر جو وون واگن ہے، کیمپر وین ہے، ان کو جو ہے وہ آپ وہاں اپنی لے کے آ سکتے ہیں اور وہاں پھر لگا سکتے ہیں۔
یہ بہرحال اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ سارا سب کچھ قریب آ گیا ہے، کیونکہ بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلسے پر سونا نہیں پسند کرتے، بلکہ پھر باہر چلے جاتے ہیں، ہوٹل بک کر لیتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں، پھر اگلے دن آتے ہیں. تو اب چونکہ یہ سب کچھ بہت قریب ہو گیا ہے، تو پھر تو بہتر تو یہی ہے کہ لوگ ادھر ہی سوئیں، ادھر ہی رہائش اختیار کریں، ادھر ہی نماز تہجد ادا کریں، فجر نماز وغیرہ پڑھیں. تو ایسے دوست جو پھر بھی باہر ہی جانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو مقاصد ہیں جلسہ سالانہ کے، اس میں یہی ہے کہ آپ یہ جو 3 دن ہیں روحانی طور پہ آپ اپنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے جانا چاہتے ہیں، تو اس ماحول کو جلسہ سالانہ کے یہ جو ایک روحانی ماحول ہے، اس کو آپ اس ٹائم ہی پا سکتے ہیں جب آپ تینوں دن ادھر رہیں، شام کو بھی رہیں، صبح کی تہجد کی نماز بھی ادھر پڑھیں. جب آپ صبح 9 بجے سے لے کے شام 6-7 بجے تک آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے، تو اس لیے میری تمام مہمانوں سے درخواست ہوگی کہ الحمدللہ ہر قسم کے انضامات کے تحت ادھر پاسبلٹی ہے کہ آپ وہاں رہیں. آپ بڑے پنڈال میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ اپنے کیمپر وین جیسے میں نے کہا، ہر سہولت آپ کو جو سہولت چاہیے اس کے مطابق پاسبلٹی ہے. لیکن ہمیں اپنی فیملیوں کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 3 دن ہیں یہ صرف ہم خدا تعالیٰ کی خاطر یہ جو 3 دن گزارے ہیں نا، یہ ہمیں گزارنے چاہیے. اور اگر اس میں تھوڑی سی مشکل بھی ہو تو ہمیں یہ مشکل خدا تعالیٰ کی خاطر ہمیں یہ مشکل اٹھانی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا بتانا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس جلسہ سالانہ پہ آئے ہیں، اور ہمیں ساری نمازیں مل کے وہاں پڑھنی چاہیے. تہجد کی نماز پہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ، اگر ہم وہاں رہ رہے ہوں گے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے ادھر، تو ایک اور ماحول ہوگا، اور بچوں کے لیے بھی اور جو پوری فیملی کے لیے بھی ایک یہ جو روحانی ماحول ہے، اس میں کافی آپ کو اندرونی تبدیلی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ. جی، اس کے علاوہ ایک جیسا کہ شروع میں ذکر بھی ہوا تھا، یہ 50واں جلسہ سالانہ ہے جو ہمارا یہاں منعقد ہو رہا ہے، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے ایک جبلی کی خوشی بھی ہے، اور بعض توقعات بھی ہیں، بعض سوچیں بھی ہیں کہ اس جلسے پہ کیا ہائی لائٹس ہیں. تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس جبلی جلسے کی کوئی کیا اہمیت ہے، اور اس میں کیا ہائی لائٹس ہیں مہمانوں کے لیے؟ ثم الحمدللہ جرمنی جماعت جو ہے اس کو 50 سال سے ہم جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا پہلا جلسہ سالانہ جو ہے 70s میں جو ہے وہ ہمبرگ میں تھا، اور اس کے بعد 70 سے زیادہ لوگ تھے، اور اب ہم جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں جو 50,000. اور اس سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اس جماعت پہ اور حضرت مسیح موعود کی جماعت پہ کتنے ہیں، کہ ایک 70 جو ہے شامل ہونے والوں کی تعداد سے 50,000 کر رہے ہیں، اور کتنا وسیع ہمارا جلسہ سالانہ ہو رہا ہے. اور وہ جو حضرت مسیح موعود کی پیشگوئی وسع مکانہ کی، وہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. ہم نے خود جو اب یہاں ہم پلے بڑے بھی ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے جلسہ سالانہ کی. اور جلسہ سالانہ کا جو مین مقصد یہی ہے کہ ہم روحانی طور پہ اپنے آپ کو کوئی تبدیلی لے کے آئیں، بہتری لے کے آئیں. ایک پورا سال جب ہم آتے ہیں مل کے 3 دن گزاریں اور کچھ لے کے جائیں. اور ہائی لائٹ تو ہمارے لیے تو ہائی لائٹ یہی ہے نا کہ جب ہم جلسہ سالانہ پہ آتے ہیں اور حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہمیں مخاطب ہوتے ہیں، میرے لیے تو یہ سب سے بڑا یہی ہائی لائٹ ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں 3 سال سے حضور اقدس ہمارے پاس نہیں آئے، لیکن حضور اقدس ہمیں ہر سال ہر جلسے پہ مخاطب ہوتے ہیں. اور وہ چیز وہ جب آپ حضور اقدس جب ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے لیے وہ سب سے بڑا وہی ہائی لائٹ ہے. اور اس سال بھی ہماری دعا ہے کہ حضور اقدس ہمارے ساتھ شامل ہوں یا پھر ہمیں مخاطب ہوں. یہ بہت آپ نے اچھا فرمایا کہ اصل ہائی لائٹ تو یہی ہے، روحانیت میں ترقی، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے الفاظ سننا، ان کی آپ کی ہدایات پر عمل کرنا وغیرہ. مگر اس کے علاوہ پھر بھی اس فالت باقی رہتا ہے کہ کوئی خاص نمائش ہے یا اس جبلی کا کوئی ایسا کچھ ہے جن کے بارے میں ہم اس پلیٹ فارم پہ بات کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہم نے نا اس سال 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم 50 سال سے جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں جرمنی میں، اور ہم نے ایز اے انتظامیہ اپنے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک ٹارگٹ لیا ہوا ہے کہ ہم نے مہمان نوازی کو سب سے آگے رکھنا ہے. ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی جو خدمت ہے نا، اس کو بہتر اور بہتر کرنی ہے، تاکہ یہ نمایاں نظر آئے کہ پچھلے سال سے اور بہتری ہوئے، اور ہم یہ دیکھ سکتے کہ ہر سال ہم اس کو بہتر کریں. اس میں جو ہے ہم نے کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ مسکرا کے ادھر آئیں، لوگوں کی مدد کریں ادھر. ان چیزوں میں یہ جو ہمارے ہم جو معاونین ہیں، انتظامیہ، ہم جو افسران بھی ہیں، ہم سارے مل کے ہم اپنے اخلاق پہ کام کریں کہ ہم جو ہے شاملین ہیں
جلسہ سالانہ کے ان کے لیے بہتر رنگ میں خدمت کر سکیں. ایک تو یہ چیز ہے جس پہ ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ لے رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہمانوں کے لیے کچھ ایسے کی نمائش ہو. جیسے میں نے کہا ہمارے لیے ہائی لائٹ تو وہی ہے حضور اقدس کا, اور پھر بھی ہم ایک دینی علم کو بڑھانے کے لیے ایک نمائشیں جو ہے نمائش کا انتظام کرتے ہیں. پچھلے سال بھی کی تھی, اس سال ہم اس پہ اور کام کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ جلسہ سالانہ کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں ایک نمائش ہوگی. پہلے جلسہ سالانہ سارے جو جب تک جو یہ ایک منزل ہے جہاں سے ہم گئے ہیں ہمبرگ سے لے کے مینڈک تک, یہ سارا یہ جو چیزیں یہ انشاءاللہ ایک نمائش میں اس کو دکھائیں گے. دوسری ہم اس سال جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک خصوصاً ایک اسپیشل نمائش کا انعقاد کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ملٹی میڈیا کے تحت وہ ایک نمائش ہوگی. وہ بھی ایک نئی چیز ہے جس پہ ہم انشاءاللہ اس سال جلسے پہ وہ دکھائیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں دعاؤں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اتنے سال ہم جلسہ سالانہ یہاں منعقد کریں, ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. ہم جو ہے صدقات جو ہیں وہ نکالیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے جلسہ ہے وہ ہمارے خاندان وہ مقصد ہم پورا کرنے والے ہوں, اور روحانی طور پہ ہم اس سال جو ہے ہر سال ہونا چاہیے, اس سال جو ہے ترقی کر کے جو ہے جلسہ سالانہ سے جائیں. جی انشاءاللہ. اسی طرح جیسا کہ آپ نے ذکر کیا دعائیں اور صدقات, خصوصاً دعائیں ہر احمدی ایک خاص بات کے لیے بھی کر رہا ہے, اور جو ایک دلی خواہش بھی ہے, اور جو ہم سب کو ایک لحاظ سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے بات, مگر ہم اس کی پھر بھی خواہش رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو صحت دے, ایک لمبی عمر دے. اور اسی طرح یہ سوال پھر آتا ہے کہ کیا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس سال جلسے پہ تشریف لائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمارے لیے حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی صحت سب سے آگے سب سے پہلے ہے. تو ہمیں ہر احمدی کو, ہر جرمن احمدی کو جو ہے نا, جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس کے لیے, حضور اقدس سے تو تندرستی اور لمبی زندگی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہر نماز میں ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے, اس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور پھر انشاءاللہ ہم جلسہ سالانہ جو ہے ہمیشہ جرمنی جو ہے اس کو عادت بھی ہے کہ ہمارے پیارے امام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری خواہش بھی ہے, کس کی نہیں خواہش ہے. ہم ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ حضور اقدس ہمارے ساتھ شامل ہو. ہر سال ہم ایسے کرتے ہیں, اس سال بھی ہمارے انتظامات اس کے مطابق ہوں گے. تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ ہے, ہم دعا کریں گے اور پھر دعاؤں کے ساتھ ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم وہ خوش نصیب جماعت ہیں جس کے پاس پیارے امام خود مخاطب ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جلسے ہوتے ہیں پوری دنیا میں, لیکن جرمنی میں خصوصی طور پہ حضور پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی حضور ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں حضور خود جو ہے ہمیں مخاطب ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑی اعزاز ہے ہم لوگوں کے لیے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا حضور اقدس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور باقی جو اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ اس میں ہماری رضا ہوگی. اور ہم جو ہے ہمیں اس جلسے پہ شامل ہم نے ہونا ہے. جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا, پچھلے سال جب ہم نے حضور نے حاضری پڑھی تھی تو حضور کیسے مسکرا رہے تھے کہ یہ تو اگر میں ہوتا تھا ان کی تو اس سے زیادہ حاضری ہو جانی تھی. اور یہ چیز اس سال بھی ہم اس عزم کے ساتھ آئیں کہ ہم نے ساروں نے اپنے جوبلی جلسے میں شامل ہونا ہے, اور اگر حضور آئے تو ہم نے خدا تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ ہمارے پیارے امام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنا جلسہ کریں گے. اور اگر صحت نے نہیں اجازت دی تو پھر ہم انشاءاللہ حضور کے لیے دعا بھی کریں گے اور سارے مل کے حضور کو سنیں گے بھی ادھر. جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ, آپ نے یہ مختلف معلومات ہمیں فراہم کی. آخر میں یہ ایک سوال رہتا ہے کہ اگر ہمارے بہنوں میں سے بھائیوں میں سے کسی کے مزید سوالات ہوں جلسہ سالانہ کی انتظامی معاملات کے حوالے سے, تو وہ کہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہاٹ لائن پہ فون کر سکتے ہیں. آپ ای میل جو ہے info@jalsasalana.de اس پہ ای میل لکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے آپ کو ساری انفارمیشن مل رہی ہے. میری گزارش ہوگی کہ آپ واٹس ایپ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں, اور اس میں پھر گائے بگائے آپ کو انفارمیشن جلسہ سالانہ کی ملتی رہیں گی. لیکن ان پلیٹ فارمز میں آپ کو انشاءاللہ تمام انفارمیشن مل جائیں گی. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن رضا. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا ہے اور یہاں پہ
ہمیں یہ معلومات دی ہیں۔ جی سامعین کرام، اگر آپ کی بھی کچھ مزید سوالات ہیں، آپ نے کوئی اس حوالے سے بات بھی کرنی ہے، تو جیسا کہ افسر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے، آپ ان مختلف پلیٹ فارم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، جلسہ سالانہ جرمنی، تو وہاں پہ بھی آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ رہے گی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کون سی نئی چیزیں اس وقت آئی ہیں، اپلوڈ ہوئی ہیں، اور اس طرح پھر آپ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح آپ کا بھی افسر صاحب کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی دفعہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dieses Video teilen und einen Daumen hoch geben.